یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے کل سے کہ انڈیا میں ایک لڑکی جو اسکول ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہی تھی، اس کو اس لیے تشدد کا، پریشانی کا، ہریسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ حجاب میں تھی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ہندوستان میں روزانہ کی سطح پر سینکڑوں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کشمیر میں روزانہ 5 سے 7 مسلمانوں کو غائب کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں یا کئی کیسز میں لاشیں بھی موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں صرف نہیں، ہندوستان میں نہیں، عراق، ایران، برما، یمن، سیریا، فلسطین، ایجپٹ، بوسنیا، چیچنیا، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ایک ایک کر کے ہر مسلم ملک پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کو، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ شام میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے، ہم سب واقف ہیں۔ مسئلہ، اصل سوال یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں یہ مسلمانوں پر ہی اٹیک ہو رہے ہیں؟ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جتنی کنٹریز ہیں وہ ساری مسلم کنٹریز ہیں۔ آئی ایف میں جن کو پھنسایا جا رہا ہے، سخت شرائط رکھی جا رہی ہے، وہ ساری مسلم کنٹریز ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہی یہ سازش کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ مسلمان متحد نہیں ہیں۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ کبھی یو اے ای کو یمن سے لڑایا جا رہا ہے، کہیں پہ سعودیہ کو ایران سے لڑایا جا رہا ہے، مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں انڈیا ایڈ کر رہا تھا پاکستانی خلاف اس کو لڑانے کے لیے۔ ادھر ساری مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں۔ جس دن مسلمان متحد ہو گئے، اس دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی، چاہے وہ نیٹو فورسز ہوں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو کہ انڈیا، ہندو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ یورپین کنٹریز کی مثال لے لیں، 25-30 ملک ہیں یورپ کے، وہ سارے چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو تکلیف پہنچانے کی، کیونکہ وہ متحد ہیں۔ دنیا میں 197 کنٹریز ہیں، جس میں سے 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلم ملک پر کہیں نہ کہیں اٹیک ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھجایا جا رہا ہے، ایف اے ٹی ایف میں ہو، آئی ایم ایف میں ہو، نیٹو فورسز کے تھرو ہو، کہیں نہ کہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ دنیا میں موجود 57 مسلم ملک جس دن متحد ہو گئے، یا اگر کہہ لیں ان میں سے 20-25 ملک بھی اگر متحد ہو گئے، ایک پیج پر آ گئے، ایک امت بن گئے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ یہ وقت آ گیا ہے ہمارے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، بلکہ اس کو پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے کہ تمام مسلم ملکوں کو متحد کرے، ایک ایک ملک میں اپنے وفد بھیجے، ایک ایک ملک میں اپنا پیغام بھیجے۔ ہمیں بھی آپس پہ اپنے اختلاف بلا کر، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی کے اختلاف بلا کر متحد ہونا ہوگا، اور مسلم ملکوں کی طرف بھی وقت بھیجے جائیں، ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جائے، او آئی سی کے طرز پہ مسلم فنڈ بنایا جائے، جن ملکوں کو ایڈ کی ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے، مسلم ملکوں کی ہم آواز بنا جائے۔ جس دن 15 سے 20 مسلم ملک بھی متحد ہو گئے، ایک پیج پر ہو گئے نا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمیں تکلیف پہنچانے کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، مسلمان بکھرے رہے، تو یہ کبھی انڈیا میں ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا، کبھی ایران میں ہوگا، اور بالآخر یہ پاکستان میں بھی ہوگا۔ تو وقت آ گیا کہ آپس کے اختلاف بلا کر متحد ہوا جائے، اور تمام مسلم ملکوں کو متحد کیا جائے، ایک ایک کر کے وفد بھیجے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کیا جائے، ایک نیا مسلم فنڈ بنایا جائے، او آئی سی کی طرف پہ ایک مسلم آرگنائزیشن بنائی جائے، اور اس کی کوشش کی جائے تمام مسلم ملک متحد ہو جائیں، اور پھر ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں تمام مسلموں کو متحد کیا جائے۔ 1924 میں جب تک مسلمانوں کی خلافت تھی، تب تک بے شک وہ کمزور خلافت تھی، خلافت اپنے بدترین حالت میں تھی، لیکن پھر بھی کافروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ خلیفہ ایک بار جہاد کی کال دیتا تھا، لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے جمع ہو جاتے تھے۔ وقت آ گیا کہ پھر سے خلافت کے قیام کی کوشش شروع کی جائے، مسلمانوں کو متحد کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، ایک خلیفہ کی قیادت میں مسلمانوں کو متحد کیا جائے، مسلم ملکوں کو متحد کیا جائے، تاکہ مسلمانوں پر یہ جو کبھی ایران میں، کبھی عراق میں، فلسطین میں، سیریا میں، ایجپٹ میں، کشمیر میں، انڈیا میں، بوسنیا، چیچنیا، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہو سکے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، اور جس ملک پر، جس خطے میں بھی مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی، تبھی یہ سلسلہ رک سکے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔